السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور حکومت کے درمیان معاہدے کے بعد اب تک گرفتار کیے جانے والے متعدد افراد کو رہا کیا جا رہے ہیں۔ جو مختلف مقدمات میں گرفتار تھے ان کی رہائی کے عمل کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی رہا کیے جا رہے ہیں جو نظر بند کیے گئے تھے۔ لیکن حکومت کو جو یہ ریلیف ملا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے جناب عمران کو یہ باور کرا دیا ہے۔ ویسے تو حکومت چلانا آپ کے بس کی بات نہیں، اگر ہم نہ ہوں تو آپ ان دھرنوں سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ یہ جو آرمی چیف کی حکیل لیڈی مولانا بشیر فاروقی اور مفتی منیب الرحمان کے ساتھ ملاقات کی جو تصویر شائع کی گئی، یہ تصویر خود بولتی ہے کہ اصل صلح کرانے والے لوگ حکومت نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب حکومت نے کچھ دن پہلے نیب آرڈیننس میں ایک ترمیم کی، یک طرفہ طور پر ایک آرڈیننس جاری کیا، قومی اسمبلی کا اجلاس برخاست کر کے اور سینٹ کا اجلاس ملتوی کر کے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت نیب کے قانون میں مختلف تبدیلیاں کر دیں۔ لیکن چونکہ سارے کام حکومت عجلت میں کرتی ہے، اس کام کرنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس سے کوئی اپوزیشن کا لیڈر ریلیف حاصل نہ کر لے، کوئی اپوزیشن کا کوئی آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ انہوں نے جو بھی فائدے اٹھانا چاہتے تھے نیب کے آرڈیننس سے وہ اپنے لیے رکھے، لیکن جہاں جہاں انہیں نظر آتا تھا کہ اس میں اگر اپوزیشن کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے تو اسے روکنے کے لیے انہوں نے اس میں نئی ترمیم کی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ترمیم کر کے کہہ دیا کہ جب تک نئے چیئرمین کی تقرری عمل میں نہیں لائی جاتی تو پرانا چیئرمین ہی کام کرتا رہے گا۔ یہ ایک لحاظ سے چیئرمین کو ایکسٹینشن دی گئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی چابی ہمارے ہاتھ میں، آپ کو جب چاہیں گے ہم فارغ کر دیں گے۔ اب پہلے تو قانون کے مطابق اس ادارے سے کسی کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا پڑتا تھا، لیکن اب نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے ایک نئی ترمیم کر دی گئی ہے کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت اس کو برطرف کر سکتے ہیں۔ ایک عجب تماشا ہے کہ اب نیب کا چیئرمین کلی طور پر وزیر اعظم کے ماتحت ہو گئے۔ وزیر اعظم جب ناراض ان سے ہو جائیں تو وہ کہیں گے جی آپ کی تو چھٹی کرتے ہیں اور ان کو نکال دیتے ہیں۔ یہ پہلے تھا کہ اس منصب سے ہٹانے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا کہ کسی جج کو ہٹایا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو قانون میں انہوں نے مذاق بنایا ترمیم کی ہے یہ چل جائے گی۔ اب اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ 6 اکتوبر سے پہلے کے تمام مقدمات نیب کے دائرہ اختیار میں رہیں گے، یعنی کہ جو پہلے مقدمات لوگوں کے خلاف چل رہے ہیں وہ انہی کے رہیں گے۔ اب اس طرح منی لانڈرنگ اور عوام کے ساتھ کیے گئے فراڈ کے معاملات بھی نیب کو واپس کر دیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار واپس لینے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ یقیناً عدلیہ میں چیلنج کیا جائے گا، اور اس چیلنج سے ایک بار پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آرڈیننس نل اینڈ وائڈ بھی قرار دے دیا جائے۔ نیب ایک آئینی ادارہ بن چکا ہے، اس کا چیئرمین ہٹانا آسان نہیں ہے۔ جس طرح
چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا مشکل ہے، اسی طرح نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اس ترمیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف، مریم نواز، شاہدہ خان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، حمزہ شہباز سمیت جتنے بھی مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، خورشید شاہ پیپلز پارٹی یا دوسرے لوگ ہیں، آصف علی زرداری، کوئی بھی اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس ترمیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے واضح کر دیا گیا 6 اکتوبر سے پہلے کے تمام مقدمات نیب کے دائرۂ اختیار میں رہیں گے۔ اب لگتا یہی ہے کہ حکومت ایک مذاق بنائے ہوئے ہے، کبھی کوئی ترمیم کر رہتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، پارلیمنٹ سے رجوع نہیں کرتی، پارلیمنٹ کے باہر سارے فیصلے کرانا چاہتی ہے۔ منگل کو وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہوا، اسی روز پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا بھی ایک اجلاس تھا، جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹسز پر اظہار تشویش کیا گیا اور ان کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بھائی اس وقت کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ زبان درازی کریں؟ جناب فواد چودھری صاحب اور سینیٹر اعظم سواتی صاحب، یا تو اپنی زبان پہ آپ قابو پر رکھتے، اب آپ بھگتے ہیں، آپ کو جانا پڑے گا الیکشن کمیشن میں، پیش ہونا پڑے گا، وہ نوٹس واپس نہیں ہوں گے، اور پھر آپ کی جو زبان درازی ہے اس کی آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو ایک سنا ہے کہ حکومت نے 1 کروڑ لوگوں کو مہنگائی الاؤنس، کوئی مہنگائی کا ریلیف دینے کا پروگرام بنایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ موجودہ حکومت مہنگائی پر قابو پا لے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد عجیب سی ایک بریفنگ دی گئی، جناب فواد چودھری صاحب نے، وہ مہنگائی کا کمپیریزن پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ مہنگائی کا تناظر سندھ حکومت کے ساتھ بھی کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں چیز جو ہے وہ سندھ میں مہنگی ہے، ادھر پنجاب میں سستی ہے۔ آپ برائے کرم ایسی کوئی بات نہ کریں کہ لوگ آپ کی باتوں پر ہنسیں۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں، مہنگائی ہے تو ہے نا، اس کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں، اور مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ سفید پوش طبقہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے اب سکون کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو جناب وزیر اعظم، آپ مہنگائی کے خلاف چیف منسٹر سندھ کے دفتر کے باہر مظاہروں کا بھاشن دینے کے بجائے آپ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ایسے اقدامات کریں کہ جس سے کہ واقعتاً لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا ایک مؤثر طریقہ ہے کہ آپ کے پاس غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ آپ ان کے بینک اکاؤنٹس، آپ ان کے اے ٹی ایم میں ماہانہ اتنی رقم ڈال دیں کہ وہ جو مہنگائی کا گیپ ہے اس کو کور کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ کبھی کہتے ہیں ہم پٹرول اتنا سستا کر دیں گے، فلاں چیز اتنی ان کے لیے کر دیں گے۔ یہ چیزیں غیر مؤثر ہو جائیں گی کیونکہ بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ چیزیں عمل درآمد پہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، پی ڈی ایم متحرک ہو گئی ہے، پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، وفاقی حکومت کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ میاں شہباز شریف میدان میں نکل آئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا، انہوں نے کہا جی شہباز شریف عوامی آدمی نہیں ہے، سازشی آدمی ہے، اور عوامی مہم پر پتہ نہیں کیوں نکل آئے ہیں، پتہ لگ جائے گا بھائی کیوں نکلے ہیں، اور یہ کہا کہ امید ہے وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ میاں شہباز شریف کو میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ آپ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر تمام جلسوں سے خطاب کریں۔ کیا شہباز شریف عوامی آدمی نہیں ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ شہباز شریف نے جس طرح پنجاب میں
اپنی حکومت کی گرفت مضبوط رکھی اور عوامی کام کیے اور عوام میں گل مل گئے، اور عوام کے ساتھ جس طرح ان کا رابطہ تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات بڑی واضح ہے کہ حکومت عجلت میں فیصلے کرنے بند کر دیں۔ کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے، نیب کا آرڈیننس ترمیم کرنی ہے، آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانی ہے، آپ نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے، آپ نے دیگر اور اقدامات کرنے ہیں، تو اپوزیشن کو اعتماد میں لیں۔ جناب وزیر اعظم، انا کا مسئلہ مت بنائیں، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ جائیں، برابری کی سطح پر بات کریں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تو آپ تحریک لبیک کے دھرنے سے بچ گئے ہیں، پھر پی ڈی ایم کے دھرنے سے کون آپ کو بچائے گا؟ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کا دھرنا بھی آنے والا ہے، اور شاید شہباز شریف نے کہا کہ ابھی ہم نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن ممکن ہے وہ سچی بات بھی آپ کو نہ بتانا چاہتے ہوں۔ لہذا آپ دیکھیں گے سردیوں کا موسم آ گیا ہے، نومبر شروع ہو چکا ہے، دسمبر آنے والا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کو کون روکتا ہے۔ شکریہ۔